اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ صبح اٹھ کر 700-800 والا مزدور بھی سب سے پہلے لائن میں جا کے لگتا ہے تاکہ آٹے کا تھیلا سب سے پہلے مجھے ملے۔ پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ایک طرف عورتوں کی لمبی لمبی قطاریں، ایک طرف مردوں کی لمبی لمبی قطاریں۔ خدا خانہ خراب کرے اس ملک کے حکمرانوں کا، اللہ تباہ و برباد کرے اس ملک کے حکمرانوں کو، اللہ بیڑا غرق کرے ان ظالموں کا جنہوں نے قوم کو اس حد تک پہنچایا، مگر قوم کو بھی آج تک شعور نہیں آیا، قوم بھی آج تک سمری نہیں، قوم بھی آج تک سمجھی نہیں۔ پیسے ہاتھ میں لے کے در کی ٹھوکریں کھا کھا کے ابھی بھی اسی کے پاس کھڑے ہیں۔ ارے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، پھر کر گلی گلی تباہ، ارے ٹھوکریں در کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کر گلی گلی تباہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ پھر کر گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ حکمران ذلیل ہوئے کہ میرے رسول کا دروازہ چھوڑا، بے شک بے شک۔ میرے رسول کا دروازہ چھوڑا، اور آج عوام ذلیل ہو رہی ہے، انہوں نے بھی در مصطفیٰ چھوڑا، انہوں نے بھی حضور سے۔ بے وفائی اور ہوتی ہے، غداری اور ہوتی ہے۔ ہم دین کے بے وفا نہیں ہیں، ہم دین کے غدار ہیں۔ ہم کون ہیں؟ غدار ہیں ہم، غدار۔ اور خطا کار کو معافی ملتی ہے، غدار کو معافی نہیں ملتی۔ ملتی ہے غدار کو معافی؟ بتائیے ہم نے غداری کی ہے کہ نہیں کی دین کے ساتھ؟ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، ذرا بھاگو اس کے دروازے سے، پھر دیکھو مسلط کیا ہوتا ہے۔ ذرا بھاگو اس کے دروازے سے، کہاں تک جاؤ گے، کہاں تک جاؤ گے؟ طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ فرما محبوب خود مانیں گے تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو مجبوری میں ماننا پڑے گا۔ محبوب جب تک تیرے دروازے پہ نہیں آئیں گے، جہاں بھی ذلیل ہوں گے وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ مزہ تب ہے کہ خود محبت سے مان لو، واہ واہ، محبت سے مان لو۔ اگر مجبوری میں مانا تو پھر مانا بھی نہیں جائے گا، ماننا بھی پڑے گا مگر تسلیم بھی نہیں ہوگا۔ مزہ یہ ہے کہ اب اس کو مانیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی، آپ نے یہی فرمایا نا، اللہ اکبر، فرمایا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہو شوخیرت سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟
اس لیے کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رسول کا دروازہ چھوڑ دیا۔ میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو جو میرا راستہ چھوڑے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، دنیا اپنے من میں بسائے گا، میری اور میرے محبوب کی محبت نکالے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اپنی گردن کو پھیرا، اپنے دل سے میری محبت نکالی، فرمایا پھر سزا کیا ملے گی؟ میرے محبوب دنیا میں بھی سزا دوں گا، آخرت میں بھی سزا دوں گا۔ دنیا کی کون سی سزا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ معیشت کسے کہتے ہیں؟ کاروبار کو، دولت کو، پیسے کو۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ محبوب یہ میرے ذکر سے بھاگنے والے، یہ میرے ذکر سے روگردانی کرنے والے، دنیا کے اندر مگر ہونے والے، دنیا داری کو اپنے من میں بسانے والے، حضرت سلطان العارفین سلطان باول رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا اے دل رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی نہ کر منتے میں تو خواجہ خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو شوق ڈیگا میں تو بال اگیرے پتہ لبھے یار کھڑا تھی ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو، جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا نہیں جو مرنے سے پہلے مرے ان کو مقام کیا ملا؟ بے شک میں اپنے استاد المکرم کے پاس فجر سے پہلے استاد مکرم کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے اٹھتے اور کلاس لگ جاتی۔ الحاج قبلہ حافظ محمد انور رحمہ اللہ تعالی تاجدار انوار رضا، ہیں جی، اللہ اکبر، فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز سے پہلے اونگ آئی آپ کو، کلاس میں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، جلدی سے نماز پڑھائی، میرا بازو پکڑا، چلو کوارٹرا والی مسجد میں چلتے ہیں۔ میں کہا جی خیر ہے؟ کہنے لگے بابا جی انہیں ملے نے تے فرمایا این چہرے تے چادر کیتی ہوئی ہے تے فرمایا بیٹھے تسبیح پڑھ دینے تے فرمایا میں کول جا کے بیٹھ گیا تے اینج پلو چکیا تے دیکھیا فرمایا حافظ انور آ گیا ہے تے فرمایا چادر پھر تھلے کر لی۔ اللہ یہ خواب میں نے پہلے سنایا تے فرمایا انہیں میں اکھ لگی ہے تے میں نظر آیا تے فرمایا چلو استاد دی بارگاہ چلنے ہیں۔ یقین کرو مسجد وچ بیٹھا میں تے استاد صاحب پہنچے تے استاد صاحب ایویں چادر کر کے تو زانو تسبیح پہ تسبیح پہ پڑھ دینے۔ استاد صاحب میں بڑا ادب کرتے سن، ایویں دو زانو ہو کے بیٹھ کے خبر بھی نہیں ہوئی جی میں بالکل زمین نو پتہ نہیں لگیا، میں بھی پیچھے پیچھے بیٹھ گیا، استاد صاحب نے ایویں چادر چکی پلو چکیا انج ویکھیا مسکرا فرمایا حافظ انور آ گئے ہیں۔ مرن تھی اگے مر گئے باہو، سبحان اللہ سبحان یہ تھے وہ لوگ اللہ اکبر جنہوں نے حق کی رمز کو پہچانا، جنہوں نے قرآن کو روزی کا وسیلہ نہیں بنایا۔ خدا کی قسم ایسے ہزاروں جن کے بڑھ کے آج بھی گھاس کھود رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی عرب میں بیٹھا ہے، کوئی مغرب میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھ کر قرآن کا درس دے رہا ہے، کوئی کراچی کی سرزمین پر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ فیضان ہے میرے استاد کا، یہ فیضان ہے۔ یہ وہ تھے مرن سے اگے مر گئے باہو، جنہوں نے کبھی دنیا کو اپنے دل میں جگہ ہی
جگہ ہی نہیں دی. اور پھر مجھے وہ منظر بھی یاد ہے جب قبلہ استاذ المکرم آخری وقت تھا نشتر ہاسپٹل میں، پھر بھی میں اور میرے استاذ مکرم ملنے کے لیے گئے. خدمت میں شاگرد بھی ہیں میرے استاذ مکرم، میں بھی چھوٹا سا وہاں موجود ہوں. استاد صاحب علیہ رحمہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں جلدی جلدی چادر آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جلدی جلدی بیڈ سے نیچے اتر کے، جسم کانپ رہا ہے، نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر گزانو، آنکھوں میں آنسو ہیں، یوں بیڈ پہ نیچے کھڑے کانپ رہے ہیں. شاگرد عرض کرتے ہیں حضور بستر پہ بیٹھ جاؤ، بیڈ پہ بیٹھ جاؤ. آپ جلدی جلدی کچھ پڑھ رہے ہیں زبان سے. اللہ اکبر. کافی وقت گزرا، پھر آپ بیڈ پہ آرام فرما ہوئے. میرے استاد سے بڑی محبت ہی فرمایا حضور آپ اس بیماری کے عالم میں کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا حافظ انور چلا ہو گیا ہے، میں نے حضور ملن واسطے آن کے میں بستر پہ بیٹھا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قرآن کی دولت ہے، یہ قرآن کی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء، فیضان مصطفیٰ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج کیوں حالت ہوئی امت کی؟ کیوں امت کو یہ دن دیکھنا پڑا؟ امت کو کیوں یہ دن دیکھنے پڑے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے صاحب قرآن سے غداری اور بے وفائی کی ہے. تب یہ دن دیکھنا پڑا. میرا اللہ فرماتا ہوا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، میرے محبوب کا پیار دل سے نکالا، فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا دنیا میں یہ سزا دوں گا کہ اس پر روزی کے دروازے تنگ کر دوں گا. روزی کے دروازے بتاؤ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ ذرا غور و فکر کرو، جھانکو اپنے اندر، دیکھو غلطی کون سی ہوئی، خطا کہاں پر ہوئی. اللہ اکبر. دنیا میں سزا، آخرت کی سزا کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا یہ دنیا کی سزا ہے، معیشت تنگ کر دوں گا، دھکے کھانے پڑیں گے، لائنوں میں لگنا پڑے گا، قطاروں میں لگنا پڑے گا، مگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا تو دنیا کی سزا ہے، قیامت کے دن اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قیامت کے دن قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، عرض کرے گا مولا دنیا میں تو میں سجاکھا تھا، دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، دنیا میں تو نے آنکھیں دی تھی، آج آنکھیں کہاں گئی؟ میرا رب فرمائے گا، فرمایا یہ آنکھوں کا نور، اقبال نے کہا اللہ سے اپنی بصیرت طلب کر، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہمارے پاس فقط آنکھوں کا نور ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے. اللہ کی قسم جو قرآن سے محبت کرتے تھے اللہ نے ظاہری آنکھیں بھی دی تھی، دل کی آنکھیں بھی دی تھی. بے شک بے شک. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھاؤں گا جو دنیا میں میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں. نمازیں ہمارے پلے نہیں، روزے ہمارے پلے نہیں، بدماشیاں ہماریاں. نوجوان کبھی اس مہینے کا کافر بھی احترام کرتے تھے، ہندو بھی احترام کرتے تھے. آج کا نوجوان بازاروں میں سگریٹیں پیتا ہے، پتہ ہی کوئی رمضان آیا ہے کہ نہیں آیا. ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے بوتلیں پی جا رہی ہیں، ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر جناب کھانے کھائے جا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں. علامہ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا، فرما غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. اللہ اکبر. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. دیکھو اقبال کی گل کر گیا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کس کو؟ اللہ کو. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اللہ نے مومن کو دین کا وارث بنایا، دین کا اللہ نے وارث مومن کو بنایا. اللہ کی قسم مومن کون تھے؟ مومن وہ تھے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں اگر اونٹ لے کر آیا زکات دینے والا رسی لے کے نہیں جایا. جناب عمر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین ذرا ہاتھ ہولا رکھو، رسی بعد چلے لیں گے، اٹھتے قابو کرو.
آپ فرماتے ہیں یبکی کا امی یا عمر، عمر تجھ کو تیری ماں روئے مجھے کیسے مشورے دیتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، جو رسول اللہ کے دور میں اونٹ دیتا تھا، پاؤں باندھنے کے لیے رسی بھی دیتا تھا، آج اونٹ تو دے مگر رسی نہ دے۔ ابو بکر پہلے رسی وصول کرے گا پھر اونٹ قبضے میں لے گا۔ بے شک بے شک۔ وہ مومن تھے، اللہ کو پامر دیے، مومن پہ بھروسہ، وہ مومن تھے۔ خدا کی قسم، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جب اللہ اکبر کی صدا لگتی تھی تو زمین تھر تھراتی تھی۔ جب وہ نکلتے تھے جہاد کے لیے، آج کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دی ہے نہیں، حضور کی محبت کے ایڈیشن نکال دیے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا آئینہ عمرانیات، وہ کی کتابوں کو فرسٹ ایئر کی، اس کے صفحہ نمبر 200 کچھ پہ وہ مین ہیڈ دی ہوئی ہے کہ جناب ترقی کی راہ میں کون سے عناصر رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاذ اللہ سب سے پہلے جو لکھا انہوں نے کہا مذہب سب سے پہلی رکاوٹ ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہمارے نوجوانوں کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، یہ نوجوانوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جناب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اور مذہب کہتا ہے کہ جناب عورتوں کو پردے کرواؤ تو بھلا کیسے ترقی ہوگی؟ یہ حضرت جی یہ ایڈیشن شامل ہے کتاب کے اندر۔ قرآن مخالفت کرتا ہے سود کی کہ سود حرام ہے، جبکہ سارے ملکوں کا نظام سود پہ چلتا ہے، تو جناب یہ مخالفت کرتے ہیں تو کیسے نظام چلے گا؟ بتاؤ، یہ قرآن کی کھلی مخالفت نہیں ہے؟ بے شک۔ کیا یہ رسول اللہ کے فرمان کی اور قرآن کی کھلی مخالفت نہیں ہے؟ تو کیا رسول اللہ کی جہاں مخالفت ہو، قرآن کا جہاں مذاق اڑایا جائے، کیا وہاں سکھ اور سکون آ سکتا ہے؟ اور ہم نے بڑے شوق سے قبول کیا ہے، ہم نے بڑے شوق سے قبول کیا ہے۔ اللہ کو پامر دیے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ اکبر اللہ، مومن تو کبھی اس کی بارگاہ میں بھروسہ کرتا تھا، اللہ اللہ کبھی قرضے نہیں لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں قحط پڑ گیا، اتنا سخت قحط پڑا، بارش کوئی نہیں آئی۔ اللہ اللہ، انسان تو انسان، جانوروں کا چمڑا ایسے ہو گیا جیسے سخت پتھر ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، بارش کی بوند نہیں برس رہی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، جناب عمر نے ایسے نہیں کہا کہ جناب یورپ کے پاس جاؤ، انگریزوں کے پاس جاؤ، کسرا کے پاس جاؤ، کیسر کے پاس جاؤ، وہاں سے قرضہ مانگو، جناب ہماری معیشت ڈوب گئی، چارہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، دیکھیے جن کے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور تھی، ہمیں سبق کیسے دے گئے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی بارگاہ میں گئے اور جا کر گریہ زاری کی، اپنا سر حضور کے روضہ مبارک کے ساتھ لگایا، پھر آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں میرے محبوب نے اپنا مکھڑا دکھایا، اپنا مکھڑا دکھایا۔ کون سا مکھڑا؟ اللہ اکبر۔ نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ ارے جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ میرے محبوب نے مکھڑا دکھایا اور فرمایا ابو موسیٰ بارش آ جائے گی، قحط دور ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، مگر عمر سے جا کے کہو دانش مندی سے کام دے۔ کس سے کہو؟ عمر سے کہو، جو مراد رسول ہے، جو میرے رسول کی مراد ہے، اور جس کے بارے میں حضور فرما گئے لو کان نبی بعدی لکان العمر،
فرمایا اللہ نے مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب جو بعد میں آئے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، فرمایا اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا، ولا نبی بعدی، فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، لو کان نبی بعدی لکان العمر، فرمایا اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت دیتا تو وہ جناب عمر فاروق ہوتے۔ حضور ان سے فرماتے، فرمایا عمر سے کہو دانائی سے کام لے، اللہ اکبر۔ اور یہ جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، جن کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ مسجد میں نظر آیا ہے؟ بولیے، کسی مسجد میں جا کے دیکھ لو، کہیں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ قوم کو دین کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے، قوم کو صراط مستقیم کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے، قوم کو ہدایت کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں غنڈہ گردی ہوتی رہے، یہ چاہتے ہیں اس ملک میں بدماشیاں ہوتی رہے، یہ چاہتے ہیں کہ غریب کی روزی اسی طرح لٹتی رہے تاکہ یہ دروازے پہ ہمارے چکر لگا کر بھیک مانگتا رہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ لائنوں میں لگا کے لوگوں کو آٹا دیا جائے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ لائنوں میں لگا کے خواتین کو جناب بھیک مانگنے پہ مجبور کیا جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو وہ ہے کہ جناب فاروق اعظم کے دور میں لوگ اپنے سروں پہ تھال لیے پھرتے تھے، سونے کی اشرفیاں بھر کے گلی گلی صدائیں لگاتے تھے، کوئی ہے کوئی خیرات اور صدقہ اور زکات لینے والا، خدا کی قسم دینے والے صدا لگا لگا کے ٹوٹ جاتے تھے، لینے والا گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ اسلام کا اللہ اکبر قانون ہے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے نظام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کو پسند ہی نہیں کیا معاذ اللہ۔ تو پھر بتاؤ، مصیبتیں تو آئیں گی، پھر تکلیفیں تو آئیں گی، پھر پریشانیاں تو آئیں گی، کیونکہ اس ملک کی سالمیت اور بقا کسی اور میں نہیں ہے، فقط اسلام کے قانون میں ہے، فقط شریعت کے قانون میں ہے، فقط قرآن کے قانون میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر دیکھیے یہ رات کتنی عظمت والی، کتنی فضیلت والی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا آج کی رات یہ 15ویں شعبان المعظم کی میرے آقا میرے بستر پر تشریف لائے، میں نے دیکھا حضور میرے بستر پہ موجود ہے، فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں جو نظر کرتی ہوں میں نے حضور کو اپنے بستر سے غائب پایا، میرے دل میں خیال آیا حضور کسی اور اپنی ازواج کے ہاتھ تشریف لے گئے، فرمایا میں بستر سے اٹھی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلی، فرمایا میں مدینہ منورہ کے قبرستان کے پاس سے گزری، میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی، میرے آقا قبرستان میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں ٹھہری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی کیا تو سمجھتی تھی کہ حضور نے تیرے ساتھ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے؟ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ مالک ہیں، میری کیا مجال؟ فرمایا عائشہ ذرا میرے قریب آ، میں تجھے بتاؤں یہ کون سی رات ہے، ذرا میرے قریب آ میں بتاؤں یہ کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے، حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا یہ 15ویں شعبان المعظم کی شب، ساری رات آسمان سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں اللہ اپنے بندوں کی معاف کرتا ہے۔ اور عائشہ میں تجھے بتاؤں قبیلہ بنو کلب میں کتنی بکریاں ہیں، اللہ اکبر۔ آپ عرض کرتی یا رسول اللہ بہت زیادہ تعداد ہے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، بہت زیادہ ریوڑ، بہت زیادہ بکریاں۔ فرمایا عائشہ آج کی شب میں میرا اللہ اپنی بندگی اور عبادت کرنے والے ایسے مسلمانوں کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے مطابق دوزخ سے آزاد کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ میرا اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق میری امت کے گناہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر یہ چھوٹا سا پیکج تو ہر صبح میرا رب دیتا ہے، آسمان دنیا پہ میرا رب صبح تہجد کے وقت اپنی شان کے مطابق اللہ اکبر جلال کے ساتھ میرا رب اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی عزت مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا یہ شب بارات، اس رات میرا اللہ بڑا وسیع پیکج میری امت کو عطا کرتا ہے۔
پہلے تو فجر کے وقت پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟ فرما اس رات میں مغرب کے وقت سے سزا شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت سے، غروب آفتاب سے میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے، میرے رب کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا؟ میں رزق سے اس کی جھولیوں کو بھر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے جنت لینے والا؟ میں اپنی بارگاہ سے جنت دے دوں۔ ہے کوئی مجھ سے عزت طلب کرنے والا؟ میں عزتوں کے تاج اس کے سر پہ سجا دوں۔ ہے کوئی مجھ سے میری محبت کا طلبگار؟ ہے کوئی میری الفت کا طلبگار؟ اللہ اکبر۔ جہاں تک محدثین نے لکھا پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور انہیں فرماتا ہے مانگ لو، آج جو مانگو گے اپنی عیبوں کی پردہ پوشی مانگ لو، اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ لو، رزق حلال مانگ لو، عزت مانگ لو، جنت مانگ لو، شہرت مانگ لو۔ فرمایا صدق کے دل سے جو مانگو گے تمہارا رب وہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور نوری محفل سے چادر کبھی نور کی، نوری محفل سے چادر کبھی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب اپنی رحمت نازل کر رہا ہے، سبحان اللہ، برکت نازل کر رہا ہے۔ کیا بات۔ کتنے خوش بخت ہیں آپ حضرات جو اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں، کتنے خوش بختی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوش بختی ہے ہماری کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی سعادت دی۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے کہاں گپے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاو و لعب کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا، بس اسی شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ نہ پاس بھی ہو تو سون ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، نہ پاس بھی ہو تو سون ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، انہیں کے گھر جگمگا رہے ہیں، جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن، انہیں کے گھر جگمگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے کریم کا
کہیں پہ محفل ہے میرے کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میرے کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ہم کتنے خوش رہتے ہیں جو اپنے، ہم کتنے خوش رہتے ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش رہتے ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ اور حاصل محفل شعر اور آخری شعر شاعر نے بڑا خوب لکھا، بروز محشر بوقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے، کیا ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ذرا تیار ہو جائیے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے